اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 9 رجب 1442 ہجری، 22 فروری 2021 عیسوی، 10 گتے فاگن 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول: جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں۔ جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں۔ سر پٹکتے ہیں جو آستان آستان، سر پٹکتے ہیں جو آستان آستان، ان کو دربار رب کا پتہ ہی نہیں، ان کو دربار رب کا پتہ ہی نہیں۔ ہائے تہذیب نو کی یہ عریانیت، ہائے تہذیب نو کی یہ عریانیت، اب نگاہوں میں شرم و حیا ہی نہیں، اب نگاہوں میں شرم و حیا ہی نہیں۔ آج مجرم بھی یوں پارسا بن گیا، آج مجرم بھی یوں پارسا بن گیا، جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ جتنا سستا ہے اب خون انسان کا، جتنا سستا ہے اب خون انسان کا، اتنا سستا تو اب کچھ رہا ہی نہیں، اتنا سستا تو اب کچھ رہا ہی نہیں۔ صرف اللہ ہے سب کا حاجت روا، صرف اللہ ہے سب کا حاجت روا، غیر کا آسرا آسرا ہی نہیں، غیر کا آسرا آسرا ہی نہیں۔ گھر کے گھر جل گئے، مال و زر لٹ گئے، گھر کے گھر جل گئے، مال و زر لٹ گئے، سر چھپانے کو اب کچھ رہا ہی نہیں، سر چھپانے کو اب
کچھ رہا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں۔ اب ہے سینے میں سب کے قدرت بھری، اب ہے سینے میں سب کے قدرت بھری، دل میں الفت کا جذبہ رہا ہی نہیں، دل میں الفت کا جذبہ رہا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں۔ اس قدر بن گیا سنگ دل آدمی، اس قدر بن گیا سنگ دل آدمی، دیکھتا پیار کا آئینہ ہی نہیں، دیکھتا پیار کا آئینہ ہی نہیں۔ ایک خلاق عالم کا در چھوڑ کر، ایک خلاق عالم کا در چھوڑ کر، غیر کے در پہ بندہ جھکا ہی نہیں، غیر کے در پہ بندہ جھکا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں۔ دوستو، آپ ایک خوبصورت سی نظم جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں سماعت کر رہے تھے۔ اس طرح کی نظمیں، اس طرح کی تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ ہمیں ضرور اپنے خوبصورت آراء اور تاثرات سے آگاہ کریں۔ یہ کہ آپ کا لفظ لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں آپ کے خیالات کا شدت سے انتظار رہے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد سعید سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر کیسے کرنی چاہیے۔ دنیا میں منہمک انسان آخرت کو بھول گئے ہیں، تو اسی موضوع پر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے قبل کے خطبے میں
ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ اہل ایمان کی آزمائش ضرور ہو کے رہتی ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جتنا زیادہ آپ دیندار بنیں گے ممکن ہے کہ اتنی زیادہ آزمائشیں آپ کی ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دیندار دنیا حاصل کرنے کے لیے بنتے ہیں، بسا اوقات پھر وہ دینداری سے دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ پڑھے اور سنے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو برکت ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کریں گے تو بیماریاں بھاگ جائیں گی، ایسی بہت ساری باتیں سنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ جب دین سے جڑتا ہے تو کہیں آزمائشوں میں، کہیں بیماریوں میں، کہیں مصیبتوں میں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ دیندار بنیں گے تو آج کی آزمائش ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان آزمائشوں میں ہمت نہ ہاریں۔ ہم جب دین سے جڑیں، ہماری آزمائش ہو، ہم پر مصیبتیں آئیں، ہم بیماریوں میں جکڑ جائیں، تو کیا ہم کریں کہ ہمارے پیر ڈگمگائیں نہ، ہم دینداری کو نہ چھوڑیں بلکہ مزید دیندار بن جائیں، مزید ہم دین سے جڑ جائیں۔ کیا کریں؟ اسی مناسبت سے ہم نے آج جس خطبے میں جو بات رکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے فکر آخرت، کہ اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو جائے، جذبہ کہ بھی ہمیں آخرت بنانی ہے اور دیندار بنے آخرت کا جذبہ لے کر، کہ ہم اپنے دینداری کا بدلہ، اس کا جزا آخرت میں چاہیے، یہ طلب اگر ہو گئی تو آپ دیندار بنیں گے، کیسے بھی مشکلات آ جائیں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھائی کسی چیز کے آدمی کے اندر اگر لگن ہو جائے، تڑپ، تو کتنے بھی مسائل ہو جائیں وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ دنیا بھی دیکھ لیں، ابھی کسانوں کا آندولن چل رہا ہے، 80 دن سے زیادہ ہو گئے، کیسے کیسے مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہار رہے۔ وجہ کیا؟ تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ ہمیں اپنی مانگ منگوا کر ہی دم لیں گے۔ ایک آدمی بارے میں کام کرتا، 5000 روپیہ اس کی سیلری ہے، اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ صاحب مجھے 20,000 والی موبائل لانا ہے، آمدنی 5,000 ہے، خواب 20,000، لیکن یہ تڑپ جو ہے نا، اس کی کوشش میں 4 لگا دے گی، کیسے بھی کر کے آپ دیکھیں گے نا وہ لے کے آ جائے گا۔ حالانکہ اس کے لیے ماں باپ سے بھی اس کو جھکڑنا پڑ سکتا ہے، ماں باپ کہیں گے نہیں بیٹے آمدنی، لیکن وہ کسی کے نہیں سنے گا، کیوں؟ تڑپ پیدا ہوگی نا۔ تو ایسے اگر ہمارے دل کے اندر آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے کہ آخرت کے مقابل میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی عیش کے مقابلے میں دنیا کی عیش کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دنیا کے خوشحال آدمی کو جہنم میں ڈبکی لگوایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ صاحب کتنا دن دنیا میں عیش کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا بس اکا دکا، یعنی ایسے بہت مختصر سا، جبکہ 60 70 سال 80 سال زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کی عیش آخرت کے مصیبت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا کے مصیبت زدہ آدمی کو جنت میں جب ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا صاحب دنیا میں کتنی مصیبت کی زندگی، کہ نہیں بس 1 یا 2 دن۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عیش ہوگا، اس عیش کے مقابل میں دنیا کی مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔
تو حقیقت ہے کہ اگر ہماری اندر یہ طلب پیدا ہو جائے آخرت بنانے کی، آخرت سنوارنے کی، جنت حاصل کرنے کی، جہنم سے بچنے کی یہ طلب پیدا ہو جائے تو آپ دیندار انشاءاللہ بنیں گے. اس بننے میں کتنے بھی روڑے آ جائیں آپ ٹینشن نہیں لیں گے. تو فکر آخرت کے تعلق سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. ہنستے بھی ہیں نا لوگ، ایسے بھی آپ بھی ہنس پڑے اور اتنا ہنسے کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے، دیندار بھی تھے، ہنستے بھی تھے. تو یہ زندگی میں ہنسی اور غمی آتی ہے. وہ زندگی جس میں صرف ہنسی ہی ہنسی ہو، خوشی نہ ہو، ہنسی ہی ہنسی ہو، خوشی ہی خوشی ہو، غم نہ ہو، کوئی زندگی نہیں. یا وہ زندگی جس میں جو ہمیشہ ایسے منحوس ہو کہ جہاں وہ بیٹھا رہتا ہے، کوئی ہنسی نہیں، کوئی دل لگی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. ایسے ماں باپ سے تو اولاد بھی پریشان رہتے ہیں، تو وہ بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہنس دیے اور چہرہ کھل اٹھا. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ میں کیوں ہنسا. آپ دیکھیں نا سوال بڑا اٹپٹا ہے کہ بھئی ہم رہے ہیں سوال آپ سے، اور ابھی میں کہوں میں فلاں وقت ہنس رہا تھا تو میں کیوں ہنس رہا تھا آپ بتاؤ، تو آپ کہو کہ مولانا صاحب کیا بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو یار، ہنس آپ رہے ہو جواب ہم دیں. تو ایسے لگ رہا، لیکن ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی تھے، معلم تھے، صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، تعلیم. ہوتا کیا، سوال کر کے اگر کوئی بات سمجھائی جائے نا تو بات زیادہ سمجھ میں آتی. تو سوال بھی کرنا چاہیے، لیکن سوال وہی جو کام کے سوال، بے تکے سوال نہیں. سوال ضرور تو آپ سوال کرو، سوال سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا ہے، لیکن وہ سوال جو آپ کے کام کا ہو، آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، ایسے سوالات کو آپ کو کرنا چاہیے. ایسے نہ سوال کرنے سے کبھی کوئی کہتا ہے مولانا صاحب ذرا آپ یہ بتائیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا. کیا کرو گے یار، ملاقات کر دی ہے نانا سے. یا کبھی کوئی سوال کرتا، ایک کسی نے سوال کیا تھا، سوال بھی عجیب، ارے وہ سوال کرو جو آپ کے کام آنے والی ہو نا. کوئی سوال کرتا، ایک مرتبہ کسی عالم سوال کے بیچارے پریشان ہو گئے، ابلیس تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کیسے دھوکہ دیا جنت میں جا کر کے، جبکہ وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اب مولانا صاحب پریشان. اب ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث میں سوال، مطلب کیا کرو گے بھائی ایسے سوال کا جواب، جہاں قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، بہت سارے سوال. مولانا صاحب یزید کے بارے میں آپ کا خیال ہے، ارے بھائی کیا کرو گے یار، یزید اچھا تھا برا تھا وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم اگر بتا دیں اچھا ہے تو کیا آپ بہت بڑے دیندار بن جاؤ گے، یا بتا دیں کہ وہ بہت بڑا نالائق تھا تو کیا بہت بڑے متقی اور پرہیزگار. مطلب وہ سوال کرو نا جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے کام آنے والا ہو. کیوں ایسے سوالوں میں، اور ہمارے کچھ علماء بھی بیچارے عوام کو ایسے ایسے الجھا کے رکھتے ہیں، کام کی بات تو کرنا ہی نہیں ہے. ایسے سوالات جو زندگی سے ملتی جلتی نہیں ہے، کام ہی آنے والی نہیں ہے. وجہ کیا، ہاں بہت اچھے، کیونکہ ہم کیا، ہم پر نہ بولا جائے. تو ایسے میں سوال کے تعلق سے تو سوال کرنا چاہیے، لیکن سوال ایک تو تمیز سے، ادب کے ساتھ، اور کام کا سوال، بے تکا سوالات نہیں کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو، انہوں نے جواب دیا بہت ادب کے ساتھ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. حالانکہ وہ بھی ہم جیسے کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، ہاں صاحب نے جواب ہم دے، لیکن وہ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن، یعنی جواب دے رہے میں کیوں ہنسا، وہ بات سوچ کر کے، قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا. جھگڑے سے مراد وہ نہیں کہ ہاتھا پائی، بحث. تو ایسا بھی ہوتا نا زبان پہ بحث کرنا، سوال جواب کرنا، یہ بھی ایک جھگڑا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بندہ جھگڑا کرے گا، بندہ کہے گا پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا. اللہ کہے گا بے شک کیوں نہیں بچایا، بالکل بچایا. بندہ کہے گا اللہ میں اپنے بارے میں کسی گواہ کی گواہی قبول نہیں کروں گا سوائے اپنے جسم کے. اصل میں ہوگا کیا نا، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ گواہی دیں گے کہ ایسا تھا، اس کے کارن کہے گا نہیں ہم کسی کی نہیں مانیں گے. جیسے آج بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا، ان کے سارے
لیے بہت ساری دلیلیں، بہت سارے ثبوت گواہ، ہم نہیں کچھ مانتے، بس فلاں صاحب یا فلاں چیز. تو ایسے ہی بندہ وہاں کہے گا ہم کسی کے نہیں مانیں گے، ہمارا جسم ہماری ہے، باقی سب ہمارے دشمن ہیں، ہم کسی کے کچھ نہیں سنیں گے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، تمہارے جسم سے گواہی دلوا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے منہ پر مہر لگائیں گے، لاک تالا لگا دیں گے، اور اس کے بعد اس کے جسم کے اعضاء سے گواہی دلوائیں گے، اور جسم کا ایک ایک اعضاء گواہی دے گا، ایک ایک عمل کھول کر کے. اللہ کرے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن کوشش کریں. ہم بھی ہو سکتے بھائی، ہم مجرم ہیں، اگر بہت سارا کالا سفید کر رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ ہم کو بھی وہاں کھڑا کر دیا جائے، لیکن اللہ کرے ہم نہ ہوں ان میں سے. چنانچہ ایک ایک اس کے جسم کے اعضاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے، بتائیں گے کیا یہ ایسا کرتا، اس کے یہ ساری چیزیں. وہ بیچارہ دیکھ کر کے ہکا بکا رہ جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی زبان کھولیں گے، کہیں گے اب بول، کیا کرے گا. پھر جب اس کی زبان کھلے گی نا، تو اپنے جسم کے اعضاء کو وہ لان تان کرے گا، ملامت کرے گا کہ تمہاری ستیہ ناش ہو، تمہارے لیے تو میں حجت کر رہا ہوں، تمہارے بچاؤ کے لیے تو میں بحث بازی کر رہا ہوں، اور تم ہی میرے خلاف. یہ تو ایسے ہے نا جیسے ایک گھر میں کوئی آدمی بہت سارا مال چوری کر کے لے کے آ کے گھر میں بیٹھ گیا، گھر والے جان رہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ گھر والے ہمارے خلاف تھوڑا کبھی بول سکتے ہیں، لیکن وہ گھر والوں میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ جا کر کے کہہ دیں صاحب ہاں ہمارے بڑے صاحب ہیں، انہوں نے اتنا بڑا گھوٹالہ کر کے بیٹھا، تو کیا کہے گا یار تم تو ہمارے اور ہمارے خلاف. تو ایسے اس کو بڑا تعجب ہوگا، اور آخر کار وہ مجبور ہو جائے گا ماننے پر کہ حقیقت میں مجرم، انکار نہیں کر سکے گا. اور اسی چیز کی ترجمانی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب حکیم کے اندر بھی کی ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے. بات چیت کون کرے گا؟ ہاتھ. اور ان کے پیر ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے. اللہ کے بندوں بہت سنگین دن ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں، آپ اس میں غور کریں. منہ پر تالا اور ہاتھ گفتگو. کیونکہ ہوتا کیا نا کہ جیسے ہماری فطرت جو ہے نا وہ سچ بولنے کی ہے. فطرت کیا سچ، لیکن ہم فطرت کو بگاڑتے ہیں تو جھوٹ بولتے تو ہماری فطرت کیا بن جاتی ہے؟ جھوٹ بولنا. لیکن دنیا میں زبان ہی بول رہی تھی نا، ہاتھ نہیں بول رہے تھے، تو زبان تو جھوٹ بولا جھوٹ. تو یہ مجرم سمجھے گا کہ یہاں بھی ہم جھوٹ. جیسے دنیا میں نا بھائی وکیل ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں. وکیل دنیا میں کیسا ہوتا ہے؟ کیسے چر زبانی اور کیسی دلیل دیتا ہے اپنے مجرم. حالانکہ کبھی کبھی اس وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہم جس کے بارے میں کیس لڑ رہے ہیں نا وہ بھی مجرم ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے وہ کتنی چرب زبانی کرتا ہے معلوم ہے؟ کیسے دلیلیں ادھر ادھر بال کے کیسے نکالتا ہے. تو یہ بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ ایسے زبان کا استعمال ہم وہاں بھی کر لے جائیں گے. تو اللہ کہے گا آج تمہاری زبان نہیں چلے گی. آج کیا بات کریں گے؟ ہاتھ بات کریں گے. ہاتھ، کیونکہ ہاتھ تو دنیا میں بولتے نہیں تھے، تو ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ سچ بولنا. تو ہاتھ جب وہاں بولنا شروع کرے گی تو جھوٹ نہیں، کہ اس کی جھوٹ کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے نا، وہ جھوٹ بول ہی نہیں رہی ہے، ابھی تو وہ بات چیت بھی نہیں کر رہی ہے. تو جب آپ بولنا شروع کرے گا ہاتھ تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور اس بندے کی اس ہاتھ پر کچھ چلے گا وہی نہیں کہ ہم اس میں کچھ کر لیں، یعنی کھڑا کھوٹا کر لیں، کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اچھا اب دیکھیے زبان اور ہاتھ کی لڑائی ہو گئی. زبان تو یہ ہے بچاؤ میں جھوٹ بولنا ہے، اب اس کے خلاف ہاتھ بولنا کہ نہیں یہ جیسا بولنا ویسا نہیں ہے. اب آگے اللہ نے جو باری وَتَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پیر ان کے کارناموں کے بارے میں گواہی دیں گے. ہوتا نا دنیا میں بھائی دو جھگڑا کر رہے ہیں، کس کے بات میں دم ہے؟ دم والا بات اپنا گواہ لے کر آئے. تو دنیا کا یہی تھا کہ جس کے پاس گواہ ہوگا اسی کی بات مانی جائے گی. تو زبان اور ہاتھ میں جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ گواہ کس سے دلوا رہے ہیں؟ پیر سے. اب زبان کیا چپ ہو جائے گی؟ بھائی
بھئی اس کے بعد ثبوت آ گیا نا، تو دو گواہ دونوں پر گواہی دیں گے اس ہاتھ کے بارے میں جو سچ بول رہا ہے، اور زبان سائلنٹ ہو جائیں گے. اور اسی چیز کو اللہ نے ایک دوسرے مقام پر کہا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن ان کے کاموں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں ان کی زبان بھی گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے. اب اس سے پہلے بولے نا، یعنی زبان کے خلاف گواہی ہو رہا تھا ہاتھ پیر سے، اب آگے ہے کہ زبان بھی گواہی دے گا اس کے بارے میں. بجائے دیکھا تو ٹکراؤ نہیں ہے. پہلے کیا ہوگا، یہ بندہ زبان سے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچاؤ کا راستہ نکالے گا، لیکن جب دیکھے گا پیر بھی ہمارے خلاف اور ہاتھ بھی ہمارے خلاف اور جسم کے یعنی سارے اعضاء ہمارے خلاف ہے، اس وقت یہ تسلیم کر لے گا کہ صاحب میں مجرم ہوں. یعنی زبان سے پھر گواہی دے گا کہ ہاں صاحب. جیسے ایک آدمی کہیں چپکے سے اپنے کسی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہو، چپکے سے، وہ سمجھا کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے دیکھا اور پیچھے سے ایک فوٹو لے لیا اور چھپا کے رکھ لیا. اب اگر کوئی وہ بندہ جس نے فوٹو لیا ہے اس سے کہے کہ صاحب میں نے ایک دن دیکھا تھا اور آپ ایسا ایسا کر رہے تھے چپکے چپکے، مانے گا؟ کہتا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اب وہ بندہ موبائل نکال کر کے اس کو دکھا دو صاحب یا ثبوت، اب بتاؤ زبان سے تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ایسے پہلے یہ زبان کیا کرے گی؟ جھوٹ بولے گی کہ صاحب نہیں ہمارے کارنامے میں ایسے نہیں ہیں. لیکن جب یہ زبان دیکھے گی کہ اب ہاتھ بھی ہمارے خلاف ہو گئے، پیر بھی ہمارے خلاف ہو گئے، جسم کے دوسرے اعضاء بھی ہمارے خلاف ہو گئے، پھر یہ تسلیم کرے گا کہ صاحب ہاں مجرم. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک مجرم جو حقیقت میں مجرم ہوتا ہے، جج فیصلہ بھی سنا دے کہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پھر بھی وہ مجرم کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں مجرم نہیں ہوں، مجھے زبردستی مجرم بنایا جا رہا. ایسے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کو اصول ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. اللہ کہے گا تم کو اقرار کرنا ہی پڑے گا، یعنی ماننا. یعنی بندہ جو جہنم میں جائے گا نا، اس ہر اعتبار سے وہ تسلیم کر لے گا صاحب میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، میں مجرم ہوں، میں اس لائق ہوں کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے. تسلیم کر لے گا بندہ، پھر اللہ اس کو تاکہ اس کو نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اور ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا اور ظلم یعنی پسند بھی نہیں کرتا. اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بیان کیا، حتی اذا ما جاؤہا. یہ جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، فکر آخرت اگر ہو گئی نا تو دیندار بنیں گے، کتنے بھی اڑچن آئیں گے انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. دیندار بننے میں جب مصیبتیں آتی ہیں نا تو ہم کیا ہوتے ہیں، یعنی ریورس گیئر لگا لیتے. کیوں؟ ہم دیندار بنتے ہیں دنیا بنانے کے لیے، اور دنیا میں اگر نہیں بنا تو مسئلے الجھ جاتے ہیں. اس لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں، دیندار آپ بنے فکر آخرت کے تعلق سے، آخرت بنانے کے تعلق سے، تو پھر دنیا کا ٹینشن نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی حتی اذا ما جاؤہا، یہ جہنمی جب جہنم کے قریب پہنچے گا، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. تو ان کے کارناموں کے بارے میں ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گے، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، اور ان کی چمڑیاں بھی گواہی دیں گی. یہ سب ہونے والا. آگے کوئی مجرم ہو گیا، اللہ کرے کہ ہم نہ ہوں، یہ الگ بات ہے، یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو پھر اتنی سستی اور اتنی آدمی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر یقین ہوتا ہے نا تو زندگی کے میں حرکت جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. یہ سب ہونے والا ہے. چنانچہ وہ بندہ جب دیکھے گا کہ میرے خلاف زبان بھی ہو گئی ہے اور کان بھی ہو گئے ہیں، آنکھ بھی ہو گئے ہیں، تو یہ اپنے اور چمڑیاں بھی ہو گئی ہیں، تو یہ اپنی چمڑیوں کو ملامت کرتے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. یہ بندہ کہے گا اپنی چمڑیوں سے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. ایسا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا وہ تو ہمارا دشمن تھا ہی، اور وہ تو ہمارے سے 36 کا آنکڑا اس کا چل ہی رہا تھا، اور وہ تو ہمیشہ میرے پیچھے لگا تھا، لیکن بیٹے تم ہمارے خلاف. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ بندہ کہے گا چمڑیاں، بھئی اسی چمڑیوں کی حفاظت کے لیے تو میں نے کیا کیا ہے، اور چمڑیاں تم ہمارے خلاف گواہی دیں گے.
وہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ان کا جواب ہوگا کہ اس اللہ نے ہر چیز کو جو قوت گویائی دی تھی، بولنے کی طاقت دی تھی، اس نے آج ہمیں بھی دی ہے۔ ہوا یہ کہ تم کو بھی اس نے دیا تھا اور آج ہم کو بھی دیا ہے، لیکن تم نے اس قوت گویائی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکا۔ جیسے ایک باپ کے خلاف بیٹا ہو جائے اور باپ کہے بیٹے تم ہمارے خلاف، تو بیٹا کہے ابو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا، لیکن یہ غلط کام مجھ سے، یہی ہوتا نا، تو ایسے وہ کہے گا اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی تھی، آپ نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کے واسطے میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب ہونے والا ہے۔ اگر فکر آخرت پیدا ہو گئی تو دیندار بننے میں اگر بہت سارے اڑچن بھی آ جائیں، مصیبتیں بھی آ جائیں، بیماریوں سے بھی گر جائیں، تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہم سے، یعنی ہم جب سمندر کی ہجرت سے واپس، یعنی حبشہ، بہت سارے مسلمان مکہ سے پہلے ہجرت کے حبشہ گئے تھے، جو سمندر پار کر کے جانا پڑتا تھا، تو جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو لوگ وہاں سے مدینہ آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ حبشہ کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سناؤ، یعنی کوئی ایسا واقعہ سناؤ جو لگے کہ ہاں یار اس میں کوئی ہے۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی ایک بڑھیا عورت، یعنی عالم، ان کے ہاں جو عالم ہوتے تھے ان کے مذاہب میں، ان کی ایک بڑھی عورت تھی، وہ اپنے سر پر پانی کا گھڑا لے کر چل رہی تھی، جا رہی تھی کہیں۔ ایک نوجوان نے اس بڑھیا عورت کو دھکا دیا، وہ بیچاری گر گئی اور اس کا پانی کا مٹکا گھڑا ٹوٹ گیا۔ ہوتے نا جوانوں کو بھی شرارت سوچتی ہے، ہوتا نہیں کہ نہیں چلتے ہیں، ابھی کبھی کبھی دیکھا وہ کوئی اندھا آدمی چل رہا تو بچوں کو شرارت سوچتی ہے، چلو اس کو راستہ تھوڑا بھٹکا دیتے ہیں، تھوڑا ادھر لگا دیتے ہیں، ہوتا نہیں کہ چڑیا کا جان جا اور بچوں کا کھلونا، تو یعنی کسی کے اوپر مصیبت ہے اور کسی کو دل لگی ہوتی ہے، تو ایسے جوان کو شرارت سوجی، چنانچہ وہ بیچاری گر گئی اور اس کا پانی کا گھڑا بھی ٹوٹ گیا۔ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کرے ہماری زندگی میں ایسے کارنامے نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس بڑھیا عورت نے مخاطب ہو کر نوجوان سے کہا کہ مکار نوجوان، تجھے اس حال کا پتہ اس وقت ہوگا جب اللہ قیامت کے دن اپنے کرسی پر بیٹھے گا اور اگلو پچھلو سب کو جمع کر لے گا، بھائی یعنی اس وقت، اور تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، اور وہاں میرا اور تمہارا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ چیز سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت نے سچ فرمایا ہے، اس عورت نے سچ فرمایا ہے، اس عورت نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہو کے رہے۔ جیسی بات معمولی ذلت، ایک آدمی ہے بھائی، کسی نے کوئی جرم کیا، وہ جرم دھپا ہے، چھپا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کو اطمینان ہے چلو عزت پانی بچی، لیکن کوئی ابھی اسی بھرے مجمع میں کوئی آدمی بیٹھا اور اس کا جرم چھپا تھا، اسی جسم کا کوئی حصہ بول اٹھے کہ صاحب یہ آدمی اور اس نے یہ کارنامہ کیا ہے، اب بتا اس مجمع میں وہ چہرہ دکھا سکتا ہے؟ تو ایسے قیامت کے دن اللہ کیا کرے، سارے لوگوں کو کرے گا۔ کتنی زمانے سے مطلب دنیا چل رہی ہے، بہت بھاری تعداد ہوگی، اور آنے والی زمانہ پتہ نہیں کب تک چلے گی دنیا، ایک بھاری تعداد ہوگی، اور ان تمام تعداد کے سامنے اس بندے کے بارے میں اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ آپ بتائیں وہ کہیں چہرہ چھپانے کے لائق رہے گا، دکھانے کے لائق رہے گا؟ جہنم کے علاوہ کوئی جگہ اس کی نہیں بچے گی۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو حقیقت میں اگر فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو مسائل بہت آسان ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ دیندار بن رہے ہیں تو کسی قیمت پہ آپ دیندار نہیں بن پائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قیامت کے دن اللہ بندے سے ملاقات کرے گا، یعنی ملاقات ہوگی بندے سے، اور اللہ فرمائے گا کہ بندے کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا، یعنی کوئی عہدہ نہیں دیا تھا، خوشحال نہیں بنایا تھا، دھن و دولت کا مالک نہیں بنایا تھا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی اپنی اپنی ایک ایک نعمتیں گنائے گا اللہ، مختصر سا مفہوم۔ اس کے بعد یہ بندہ کہے گا پروردگار میں بھی تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، نماز پڑھا، صدقہ، یعنی اپنی بھی ایک ایک گنائے گا۔ ایسے ہے نا جیسے
ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بہت بڑا انجینئر ڈاکٹر بنا دیا. اب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو بیٹا کسی نے باپ بیٹے کو کہے بیٹے آج تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو، لیکن ایک وہ دن تھا میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں چلا رہا تھا، باڑے میں 5,000 روپیہ کمائی کر کے تمہاری فیس بھر رہا تھا، اور تمہاری ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر پالا ہے. یہ سارے احسانات گنائے کیوں؟ تاکہ بچہ سمجھے کہ ہماری کوئی اہمیت ہے. اور بچہ کہے اچھا تو میں نے یہ بلڈنگ نہیں بنایا ہے، فلاں وقت آپ بیمار ہوئے تھے تو 5,000 روپے میں نے فیس ڈاکٹر کی فیس نہیں ادا. یعنی اس طرح کی باتیں کرے تو آپ کیا کہو گے؟ تو ایسا وہ بندہ کیا کرے گا؟ مجرم ہے نا. وہ کہے گا ہاں تو میں بھی تو ایمان لایا اور روزہ بھی رکھا اور نمازیں، یعنی پوری چیزیں کہے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے ابھی تیرے خلاف گواہی دلواتے ہیں. تو بندہ سوچے گا یار میرے بارے میں کون گواہی دے گا، میرے بارے میں کون گواہی دے گا. اس کے بعد اللہ اس کے منہ پر زبان پر تالا لگائے گا، اور اس کے بعد اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کالا کیا، کیا سفید کیا، اور کیسے کیسے گھوٹالے کیے. ساری چیزیں وہ کھول کر کے وہاں بیان کی. مقصد یہ ہوگا کہ اس بندے پر یہ پوری حجت قائم ہو جائے کہ بندے کو اگر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو مجرم ہے اس لیے ڈالا جا رہا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں، زیادتی کے ساتھ نہیں. اللہ کے بندو اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپ دیندار دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بننا، کبھی بھی نہیں بن پائیں گے. دیندار بنے آخرت کی فکر سے، آخرت بنانے کی غرض سے. آپ دیندار بن گئے دنیا کے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے. کون آدمی ہے مجھے بتائیں آپ جس کے دنیا کے سارے مسائل ہمیشہ حل ہو؟ کبھی نہیں ہوتے. یہ دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، سلجھتے ہیں، اجلتے ہیں. یہ دنیا کی ریت یہی ہے. ہم بہت بڑے اندھے کس